ہر اولاد کے اوپر لازم کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے. اگر ایصال ثواب نہیں کرتے، ایصال ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم اپنے مرنے والوں کو دیتے ہیں. جب کوئی تحفہ دیا جاتا تو ایک اچھی طرح سے ریپ کر کے تحفہ دیتے ہیں. چھوٹا سا چھوٹا تحفہ ہو یا بڑے سے بڑا تحفہ ہو، اسی طرح خرید کے لے کے جا کے نہیں دیتے، بلکہ اس کو اچھا خوبصورت ریپ کرتے، ریپ کر کے لے کے جا کے دیتے. یہ جو ریپنگ ہے نا، یہ ان کی محبت ہے. ریپنگ ان کا وسیلہ ہے. ان کے وسیلے سے اگر آپ لے کے جا کے دیں گے، تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرحوم کو پہنچے گا. اور جب مرحوم کو پہنچے گا تو وہ پلٹ کے آپ کے حق میں بھی دعا دے گا. اولاد پہ لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال کرے. جتنا تم ایصال کرو گے، جتنا تم بھیجو گے، ہر چیز پہنچتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تم کچھ بھیجو اور ان کے پاس نہیں پہنچے. ہم نہیں سمجھ رہے کہ اس کا اجر کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے. اللہ نے کوئی پیکیج بنا کے نہیں رکھا. یہ نہیں کہ تم اتنا کرو گے تو اتنا ملے گا، اتنا کرو گے تو اتنا ملے گا. دیکھتا یہ ہے کہ کس خلوص کے ساتھ بھیج رہے، کس پیسے سے بھیج رہے، کس کے وسیلے سے بھیج رہے، کہاں پہ بھیج رہے. گھر میں ایصال کرنے کا اجر اور، امام بارگاہوں میں کرنے کا اور. کوئی جا کے نجف اشرف میں کرے، کوئی جا کے مولا عباس کے روضے میں جا کر بولے تو وہاں کا اجر اور ملتا. اس لیے کہ وہاں پہ پہنچ کے اگر کوئی ایصال کرے. اور ایصال ثواب کیا ہے؟ جتنے مرحومین ہیں جو ہمارے پاس سے گزر گئے، کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو اب وہ لوگ انتظار کرتے، لٹرلی دے ویٹ فار اس. ویٹ کرتے. کیسا ویٹ کرتے؟ کہ کوئی نہ کوئی بیٹا یا کوئی نہ کوئی بیٹی مجھے کچھ بھیجے گی. ہر اولاد کے اوپر لازم ہے کہ جیسے ماں باپ کی تم خدمت زندگی میں کرتے تھے، اسی انداز سے ماں باپ کی خدمت مرنے کے بعد زیادہ کرنا ہے. 24 گھنٹے میں کم از کم 5 مرتبہ یا کم از کم 10 مرتبہ اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ بھیجو. دیکھیں دوستو، ہر چیز نہیں ہے کہ آپ 15 منٹ بیٹھ کے ایصال کرو. مثال کے طور پہ آپ کسی کو پانی کا گلاس دے رہے، کسی نے آپ سے کہا کہ گلاس آف واٹر دو، ایک گلاس آپ پانی دے رہے. دل میں نیت کرو کہ پروردگار اس کا جو تو اجر رکھا ہے وہ میرے ماں باپ کو پہنچا دے، میرے باپ کو پہنچا دے. انہیں 24 گھنٹے تم عبادت بھی ہو رہی اور ایصال بھی پہنچ رہا. چھوٹی چیز ہے، پانی کا گلاس دے رہے تم اور یہ بول رہے کہ پروردگار تو مجھے اجر دے گا نا. 100% اجر ملے گا، 100% اجر ملے گا. جب تم کسی کو پانی پلاتے، پانی کا اجر الگ ہے. جب تم کسی کو پلاتے ہو تو اس کا اجر ہے. اس کے بعد مثال کے طور پہ تم گاڑی پہ ڈرائیو کر رہے، کسی کو تم نے لفٹ دی، اس نے کہا کہ یار مجھے وہاں چھوڑ دو. ایک مومن کی مدد، ہیلپ، خالی مسکرا کے دیکھنا عبادت ہے. یہ تو تم مدد کر رہے نہیں. مثال کے طور پہ تم لفٹ دے رہے کسی کو، تم یہ دعا کرو کہ پروردگار یہ جو میں نے کیا ہے یہ اجر میرے باپ کو دے دے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ تمہارا باپ یہاں سے یہاں تک آ جائے گا. اللہ کا رسول کہتا ہے، ایسی بیٹھے ہوئے ملک الموت کا ذکر کر رہے تھے مسجد نبوی میں، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کسی اور ملک کا ذکر کریں، جبرائیل، میکائیل. یہ ملک الموت کا ذکر، ہم کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ موت سے ڈر رہے، اس زمانے میں بھی ڈرتے تھے. نہیں، مجھے معلوم لکھنؤ والے نہیں ڈرتے، پھر بھی بول رہا. تو کہا کہ آپ کیا ملک الموت، آپ بھی ملک الموت کا ذکر کرتے، موت کا، مولا علی بھی موت کا ذکر کرتے. آپ کوئی اور ذکر کریں نا، کسی اور ملک کی بات کریں نا. تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا کیا تم دوستی کرنا چاہتے ہیں ملک الموت سے، فرینڈشپ کرنا چاہتے؟ مسلمان رونے لگا، کہتے فرینڈشپ ہم تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ہم فرینڈشپ کیا کریں گے، ہم ملک الموت سے فرینڈشپ نہیں کریں گے. رسول نے کہا تم فرینڈشپ کرنا چاہتے، یو وانٹ ٹو میک فرینڈشپ، اپنے دوستوں کی لسٹ میں اس کا نام بھی رکھ لو. یہ رسول نے کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں. کہا تم دوستی کرنا چاہتے، تو مسلمانوں نے کہا نو نو نو، ہم کو دوستی کرنا نہیں ہے. رسول نے کہا تم دوستی کرو یا دوستی نہ کرو، وہ تم سے ایک دن دوستی ضرور کرے گا، ایک دن ضرور دوستی کرے گا. تو پوچھا وہ کیسے کرے گا؟ تو کہا کہ جو بھی شخص نماز کو وقت پہ پڑھتا ہے،
کتنی خاموشی سے سنا نہیں. وقت پہ مصلی پہ جائے گا, ملک الموت چوتھے آسمان سے بیٹھ کے ایسا دیکھتا ہے نیچے کہ اذان کا وقت ہوا, کون فالتو بیٹھ کے باتیں کر رہا, کون اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا. دیکھتا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. اگر تم نے اپنی پوری لائف پابندی سے وقت پہ نماز پڑھی تو ملک الموت نے تم کو پہچان لیا. جب تم کو مرنا تو کہیں نہ کبھی تو ہے نا, تو جب تمہارا وقت موت آئے گا تو اس وقت ملک الموت کو جب اللہ حکم دیتا کہ جا اس کی روح لے لے, تو وہ کیا کرتا, سیدھا آپ کے گھر پہ لکھنؤ میں نہیں آتا بلکہ جنت کے باغات میں جاتا. وہاں جا کر ایک پھولوں کا گلدستہ بنا کر نیچے لے کے آتا, لا کے کہتا کہ اے ولی اللہ اس کو سونگ لے. یہاں ولی کے معنی دوست کے لیے گئے کہ اے ولی اللہ سے اسے سونگ لے. امام کہتے, اللہ کا رسول کہتا کہ حالت یہ ہوگی تم سونگو گئے, تمہارے جسم سے روح ایسے نکلے گی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن کب ہے کہ اگر وقت پہ نماز پڑھے تو. بہت خاموشی سے سنا نہیں بابا, میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا, میں آپ کے لیے بول رہا. آج تم کو ریئلائز تم نہیں کر رہی. Now you're not realizing what I'm saying. تم اب ریئلائز نہیں کر رہے میں کیا بول رہا تم کو. کیوں؟ مرنا تو سب کو ہے, تو مرو ایسا جو ہاتھ میں ولایت علی ہو, پھول میں سے خوشبو نکل جائے, پتہ نہیں چلے کہ خوشبو نکل جائے, ایسے روح نکلے. کب ہوگی وہ؟ کہ جب تم اب مولا کی اطاعت میں زندگی گزارو گے. اطاعت جو کرتا ہے وہ وقت ہی پہ نماز پڑھتا ہے. اس لیے کہ وہ شیعہ نہیں ہے, وہ امام کا چاہنے والا نہیں ہے جو کثرت سے نمازوں کو قضا کرے. ایک چیز یاد رکھو, آپ کو پتا ہے میرے حدیث پڑھنے کا سٹائل الگ ہے. میں میسیج نہ دوں تو کچھ اس کا سوال ہوگا, لازم ہے. وہ مولا کا چاہنے والا کیسا ہے کہ جو وقت پہ جو نماز ہی نہیں پڑھے. میں وقت کی بات نہیں کر رہا, جو نماز ہی نہیں. میرا مقصد خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ خدا آپ نماز نہیں پڑھتے. میں تو ایک جنرل میسیج دے رہا, میں تو ایک پیغام دے رہا کہ موت کی مجلس اگر میں پڑھوں تو اولاد کو نیک اور صالح بنانے میں, اولاد کی تعلیم میں, اولاد کا جو انویسٹمنٹ ہے اس میں یہ کہہ رہا. کیوں کہ اگر تمہاری اولاد عبادت گزار رہے گی تو باپ مر جائے تو اس کے لیے ایصال کر سکے گی. جب باپ مر جائے, ماں مر جائے تو ایصال کون کرے گا؟ رشتہ دار نہیں کریں گے, دوست نہیں کریں گے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. لیکن اگر اولاد نیک ہے تو وہ تمہارے لیے نماز شب میں اللہم اغفر بولے گی, نماز شب کے بعد ہدیہ میت کی نماز پڑھے گی, دوسری نمازیں پڑھ کے اپنے باپ کو اس اندھیری لہر سے نورانی منزلوں تک لے کے جائے گی. لیکن وہی لے کے جائے گی کہ جس کو تم نے دین سکھایا. اگر دین نہیں سکھایا اور اولاد کو چھوڑ دیا تو یہی اولاد لہر میں تم رو گے. لٹرلی بندہ روتا ہے کہ میرے بھی بیٹے ہیں, میری بھی بیٹیاں ہیں, لیکن انہوں نے میرے لیے کوئی ایصال نہیں کرا. اس کے لیے بہترین ایصال اپنے مرحوم ماں, اپنے مرحوم باپ کے لیے 2 رکعت روز نماز پڑھو ہدیہ میت کی. پہلی رکعت میں 1 قلم 1 انا انزلنا, دوسری رکعت میں 1 قلم 1 انا اعطیناک الکوثر. حیات القلوب علامہ مجلسی جیسی شخصیت اس نماز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو اپنے باپ کے لیے, اپنی ماں کے لیے 2 رکعت 3 یا 4 منٹ کی نماز پڑھتا ہے, اللہ اس نماز کے بعد 70,000 رحمت کے فرشتوں کو تمہارے باپ کی لہر پہ بھیجے گا اور اسی وقت اس کے اوپر رحمت نازل کرے گا. اور دعا وہ کرتا ہے, باپ دعا کرتا ہے کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے وہ تحفہ دیا, اب یہ رحمت بیٹے پہ پلٹا دے گا. چلو پڑھے محمد. تم نے کیا ہے اولاد کو نیک اور صالح. یوتھ کو بول رہا, اتنا ینگ یوتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, پلیز ڈو سم تھنگ فار یور پیرنٹس. ماں باپ زندہ ہے, ان کے لیے روز امام کی سلامتی کی نماز پڑھ کے ان کے حق میں دعا کرنا. جس کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے, اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی لہر پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے. ماں باپ زندہ ہے تمہارے تو تمہارے اوپر ایک شیڈ ہے رحمت کا, بلیسنگ کا ایک شیڈ ہے, یاد رکھو. میں جوان لڑکے لڑکیوں کو بول رہا ہوں, میرے یوتھ کو بول رہا ہوں, جسٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس. اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو.
تم اگر دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے، لکھنؤ میں تم ایسا گرو کرنا چاہتے، if you really want to grow in your life، تم آگے بڑھنا چاہتے تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. ریسپیکٹ یور پیرنٹس. کبھی بھی اپنی ماں کو اپنے باپ کو نو مت بولو. زندگی میں ایک اصول بنا لو کہ ماں باپ جو بولیں گے اس پہ میں سر جھکاؤں گا. اس لیے کہ جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا وہ اپنے امام کی اطاعت کیا کرے گا؟ پہلے اپنے والدین کی اطاعت کرو، پھر اپنے امام کی اطاعت کرنا. وہ بات جو چھوٹے امام باغا کی پہلی مجلس میں بولا تھا وہ یہاں ریپیٹ کر رہا ہے. ایک ناگہانی موت سے بچنے کے لیے، بس آخری بات، ایکسیڈنٹل موت سے بچنے کے لیے 2 روزانہ ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر عورت، ہر مرد زیارت وارثہ پڑھو. زیارت وارثہ تم کو ناگہانی موت سے بچا لے گی. یہ یاد رکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ ہمارے تمام علماء بولتے. زیارت وارثہ کی جو فضیلتیں بتائی گئی اس میں یہ ایک فضیلت بتائی گئی کہ جبھی بھی کراچی میں آج سے 8 یا 9 سال پہلے جو حالات خراب ہوئے وہاں کے، انہیں صبح نکل رہے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شام میں بچ کے بھی آئیں گے. تو وہاں پہ ہر گھر میں ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر عورت، ہر مرد وارثہ پڑھ رہی تھی. جس کی وجہ سے زیارت وارثہ کی برکت یہ ہے کہ تم اگر پڑھ کے روز پڑھو تو گھر سے جب تم باہر نکلتے واپس آئے تک تمہاری زندگی کا ضامن حسین ہو جاتا. جس کی لائف کا پروٹیکشن مولا حسین دے اس کو کوئی روک سکتا؟ اور یہ تو باہر کا ہے. اندر اگر تم زیارت وارثہ روز ہر گھر میں لکھنؤ میں ہونا تو کبھی بھی گھر بیٹھے گا نہیں، کبھی بھی مطلب ایکسیڈنٹل موت نہیں، آگ نہیں لگے گی، زلزلے سے بچ جاؤ گے، طوفان سے بچو گے، ہر بڑی چیز سے، ہر ایکسیڈنٹل چیز سے تم بچ جاؤ گے وارث صاحب. اور سب سے اچھی چیز یہ کہ مولا حسین سے کلوز بھی ہو جاؤ گے، مولا حسین سے قریب بھی ہوگے. اس لیے کہ 13 مرتبہ اگر تم روز حسین کو سلام کرو، زیارت وارثہ میں حسین 13 مرتبہ آپ کو جواب دیتے. سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سے، سلام علیکہ یا سار اللہ وابنہ سارے تک. 13 ٹائمز، 13 مرتبہ تم مولا حسین کے کانٹیکٹ میں آتے، 13 مرتبہ حسین تم کو دیکھتے. آپ امیجن کریں 13 مرتبہ حسین دیکھ کے علیکہ سلام کہے تو 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن. دنیا کا بھی دستور ہے اگر آپ کے دروازے پہ آ کے روز کوئی سلام کرے اجنبی، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن کے بعد آپ پہچاننے لگیں گے نا کہ یہ روز آ کے مجھے سلام کرتا. اسی طرح اگر روز تم حسین کو سلام کرو تو امام سے تمہارا رشتہ بن جائے گا، امام سے تم قریب ہو جاؤ گے، امام تم کو پہچاننے لگیں گے. لیکن میں یوتھ کو بول رہا، بزرگ تو پڑھتے ہوں گے، وارثہ از دا بیسٹ تھنگ. ہر بیماری سے اور وارثہ پڑھو تو تم یہ نیت کر لو کہ اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہے تو یہ نیت کرو کہ پروردگار میں یہ مولا حسین کی زیارت پڑھ رہا، اس زیارت کی برکت سے میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا، حسین کے بیٹے کی سلامتی کے صدقے میں سلامت رکھنا. اور جس کے ماں باپ مر گئے، جیسے اس مرحوم کی مجلس کی جا رہی، ان کے بیٹے سے میں بول رہا، روز زیارت وارثہ پڑھ کے یہ بولو کہ پروردگار میں یہ جو زیارت پڑھ رہا حسین کی، میں اپنے لیے نہیں پڑھا، میں اپنے مرحوم باپ کو اس کا اجر دے دے. سوچو تم مرنے کے بعد اگر روز کوئی حسین کی زیارت کا اجر اپنے ماں باپ کو بھیجے تو اس کا مقام کہاں پہنچے گا. روزانہ زیارت پڑھ کے سارے اپنے ماں باپ کو بخشو. بولو میں ان کے بہاف میں پڑھ رہا، کہ ان کے لیے پڑھا. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے ماں باپ کہاں پہنچتے مولا حسین کے بعد. وہ پہنچتے نہیں بلکہ وہاں سے تمہارے حق میں دعا دیتے کہ اللہ جو برکتیں حسین کی ہمارے پاس پہنچایا اس کی وجہ سے پہنچی، اب تو بھی میرے بیٹے پر رحمتوں کو نازل کرنا. جو اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا وہ کبھی ایسا نہیں رہے گا، کبھی محتاج نہیں رہے گا، کبھی حاجت مند نہیں رہے گا، کبھی پریشان نہیں رہے گا، بڑی بیماریوں سے بچ جائے گا. ماں باپ کے ساتھ حسین کی زیارت بھی، حسین کی دعا بھی تم کو لگے گی. بس دوستو میں مجبور کہ میری مجلس فوراً لگی ہوئی ہے اس وقت، اور آپ کو تو معلوم یہاں کی ٹریفک، مجھے 9 سے پہلے چھوٹے امام بارگاہ پہنچنا ہے. اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے. جو 2-3 باتیں میں نے بتائیں
اس پہ عمل کریں. یو ول سی دا رزلٹ. تم رزلٹ دیکھو گے.